السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں ہمارے زکوٰۃ کے مسائل چل رہے تھے وہ اب ختم ہوئے۔ اب آخری کچھ زکوٰۃ کے مسائل ہیں کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ مستحق کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کو ادا کرو، تو گویا زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ کو پھینک دو ایسا نہیں۔ زکوٰۃ، اور یہ زکوٰۃ اللہ کا ایسا حکم ہے، یہ کوئی للہ رقم یا صدقے کی رقم نہیں ہے کہ جس کسی کو بھی ادا کرنے سے ادا ہو جائے گی اور دے دینے سے اس کا حکم پورا ہو جائے گا، بلکہ مستحق تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی نیت کرے، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور دوسرا ہے کہ مستحق کے زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھیے، اگر کوئی شخص کسی شخص کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت یا کیش رقم یا اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتی ہیں، تو اس آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہے جس کے پاس اتنی ملکیت نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ میں دینے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کو ہدیے کے نام پر دے سکتے ہیں کہ بعض مرتبہ سامنے والا اگر کوئی شخص ایسا رشتہ دار ہو کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت زکوٰۃ کے نام سے دیتے ہیں تو اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، غیرت والے آدمی ہوتے ہیں، تو اس کو ہدیے کے نام پر دے دی جاوے، لیکن ہمارے دل کے اندر زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے، تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا نام لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر نیت ہو کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، چاہے سامنے والے کو ہدیے کے نام سے دے رہے ہو۔ اور اسی طریقے مدرسوں میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور مدرسوں کے اندر زکوٰۃ دینے پر دگنا اجر ملے گا، ایک تو زکوٰۃ دینے کا، اور دوسرا یہ کہ جن بچوں کو ہم زکوٰۃ پہنچائیں گے وہ علم حاصل کرتے ہیں، گویا علم کے پھیلانے میں بھی ہم مدد حاصل کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو جو بچے علم حاصل کریں گے، عمل کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے، اس میں ہمارا بھی حصہ لگ جائے گا۔ اور زکوٰۃ کے دینے کے اندر، مصرف کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ مالک بنانا ضروری ہے سامنے والے کو، بغیر مالک بنائے ہوئے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں دے سکتے، تو رشتہ داروں کو مقدم رکھنا چاہیے زکوٰۃ دینے کے اندر، کیونکہ اس میں ڈبل ثواب ہے، زکوٰۃ دینے کا بھی اور صلہ رحمی کرنے کا بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک، کہ اگر کوئی دوسرے رشتہ توڑتا ہے تو اس سے رشتہ جوڑ۔ تو زکوٰۃ دینے کے اندر ڈبل ثواب ہوگا رشتہ داروں کو دینے میں، کہ ایک تو زکوٰۃ کے دینے کا، فرضیت کو ادا کرنے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو رشتہ داروں کے اندر کچھ چند لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، باقی تمام لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک تو اصول ہے یعنی اوپر والے، جیسے کہ باپ ہے، ماں باپ ہے، دادا دادی ہے، اور اسی طرح نانا نانی ہے، پردادا پردادی، اور پرنانا پرنانی، تو اوپر تک ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح نیچے جیسے کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہیں، نیچے تک ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح نہ شوہر بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چاہے پھر وہ ماموں ہو، ممانی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بھتیجے ہو، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک بات یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جن رشتہ داروں کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رشتہ دار ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے دی، بلکہ وہ مستحق بھی ہونے چاہیے، کیونکہ بعض رشتہ دار جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بالکل مالدار ہوتے ہیں، وہ خود ان کے اوپر خود زکوٰۃ واجب ہوئی ہوتی ہے، تو پھر ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے
وہ فقیر جو مانگنے کے لیے آیا کرتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو ہے مانگ مانگ کر اتنا ان کے پاس جمع ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ خود ان کا جو مال ہوتا ہے وہ خود نصاب تک پہنچ چکا ہوتا ہے، تو جو ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہ دی جاوے، بلکہ ایسے لوگ معاشرے کے اندر ہے جو مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دینا۔ تو یہ زکوٰۃ کے جو ہے مصارف کے کن ضروری مسائل تھے جو ہمارے سامنے آ گئے۔ آئندہ انشاءاللہ رمضان کے تعلق سے کچھ اور باتیں بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ السلام علیکم۔